اور آج کی یہ تقریب پاک امام اہل سنت کنز الکرامت جبل الاستقامت دریائے رحمت آقائے نعمت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی و مولائی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس اللہ سرہ الشریف کے 102ویں سالہ عرس کی تقریب ہے، اور ہم غلامان اعلیٰ حضرت اس تقریب کی وساطت سے بارگاہ رضا میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ میں اپنی گفتگو اس بات سے شروع کروں گا، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے، اہل ہنر کی عقل حیراں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی وقار، اس شمع کو فروزاں ہی رہنا ہے، اس لیے کہ اس کو نور ملا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ رب العزت جس شمع کو روشن کرے صبح قیامت تک اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ قرآن بھی کہتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ کا چراغ اسلام ہے، قرآن عظیم ہے، ذات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نائب علماء امت اسی چراغ کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آتے ہیں۔ لہٰذا جو امت مصطفیٰ کی خدمت کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تاج اپنے سر پر سجا کر اللہ رب العزت کے فضل و عنایت سے دین متین کی سچی خدمت کرتا ہے، مولا صبح قیامت تک اس کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک سے چڑھنے والے کڑنے والے پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے چرچے کو اور ان کی مدح کو اور ان کی تعریف کو کبھی کم نہ ہونے دیا۔ آج بھی ایک زمانہ بلکہ میجورٹی اس بات کی قائل ہے کہ وہ عاشق رسول تھا، فنا فی الرسول تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام، نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں نہ آ سکے اور اس کا مقابل کوئی لا نہ سکے۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی آپ مطالعہ کریں تو بہت کم لوگ ہیں جو انہیں سمجھ پاتے ہیں۔ مختصر سی زندگی میں علم کے دریا بہا دیے، اور یہ اگر دیکھا جائے محنت و کسب سے، مشقت سے حاصل کیے جانے والے معاملات ہوتے تو ہم یہ کہتے شاید بہت غضب کی ذہانت تھی، بہت غضب کا حافظہ تھا، مگر بعض اوقات میں ہمیں جا کر کے یہ کہنا پڑتا ہے کتنا بھی ذہین آدمی ہو، کتنا بھی عقل کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں صرف کسب کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ جو کچھ بھی اعلیٰ حضرت کو عطا ہوا ہے یہ علم لدنی ہے، اللہ رب العزت کی عطاؤں میں سے ایک عطا کا نام ہے۔ میرے عزیزو، تقریباً 102 سال کا عرصہ ہو گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دار فانی سے کوچ فرما کر، لیکن ان کا علم تازہ ہے، درخشاں ہے، ان کی تعلیمات ہر جگہ پر ہیں، بلکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کو اس مقام پر پہنچایا جس نے اپنی زندگی عشق رسول میں
وقف کر دی، دفاع ناموس رسالت کے لیے اپنی پوری زندگی کو ختم کیا، اللہ تعالیٰ نے اسی اعلیٰ حضرت کو اس مقام تک پہنچایا کہ اب کے زمانے میں عشق رسول کی پہچان کرنا ہو تو اعلیٰ حضرت کا نام لینا ہوتا ہے۔ بڑے مشائخ کی بات کر رہا ہوں، دیکھیں کسی کی شخصیت اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی پہچان بن جاتی ہے تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام۔ یہ میں ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مشہور مقولہ ہے، عرب کے علماء جو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، یہاں کے جو سنی صحیح العقیدہ علماء مشائخ ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں؟ کہا ہاں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر کے علاقوں سے جب کبھی کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کیسے پہچانتے ہیں؟ وہ خود بیان فرماتے ہیں، اذا جاءنا رجل من الہند، جب ہند سے کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کے پاس پہلے ہی امام احمد رضا خان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اس کے چہرے کو غور سے۔ علماء حرمین کہہ رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر اس کے سامنے کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک مولانا ہیں جن کا نام احمد رضا خان ہے، بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں لکھے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کا چہرہ غور سے دیکھتے ہیں، اگر چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تو ہم سمجھتے ہیں سنی صحیح العقیدہ ہے، اور اگر کڑنے لگے، جلنے لگے، پہلو بدلنے لگے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہوا رجل من اہل البدع۔ وہ کہتے ہیں علماء حرمین ہم اسی بات سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتیوں میں کا کوئی بندہ ہے۔ یہ معیار ہم نے نہیں، علماء حرمین نے متعین فرمایا۔ یہ پہچان جو اعلیٰ حضرت کی بنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ آج کیا آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اور دوسروں میں فرق کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا، لوگوں کی کیا مجال ہے کس کو کیا بنائیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بریلویوں نے مل کر کے سب بنا دیا ان کو۔ میاں بریلویوں نے مل کر کے اگر انہیں بنایا ہے تو تم بھی سارے مل کر کے ایک اعلیٰ حضرت بنا دو، ایسا کوئی اعلیٰ حضرت بنا دو۔ انسانوں کے بس میں نہیں ہے اللہ کے ولی کو بنانا، وہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ولی بناتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو یہاں چند اصطلاحیں بھی بتاؤں۔ شریعت طاہرہ میں، ہمارے دین اسلام میں ایک اصطلاح بولی جاتی ہے مجدد۔ مجدد دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے میں پیش کرنے والا، جب اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، جب اس پر لوگ خرافات، بدعات، واہیات بھر دیں تو ایک مجدد آتا ہے، ان سب کو ختم کر کے دین اسلام کا صحیح چہرہ پھر امت مصطفیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ یہ مجدد کا لفظ بھی ملا ہے ہمیں حدیث رسول سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذه الامة رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال پر ایک ایسا شخص پیدا کرتا ہے جو میرے دین کو تجدید کر کے صحیح چہرے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ ہر صدی میں، ہر 100 سال میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوتی ہے جو دین کا صحیح چہرہ امت کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہاں، ہم جس زمانے میں ہے، اس زمانے میں ہمیں مجدد کی پہچان جو ملی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہرۂ آفاق ہیں، اس لیے مجدد کا لفظ آپ نے زیادہ طور پر اعلیٰ حضرت کے لیے سنا ہوگا۔ اور اس سے قبل تقریباً 13 صدیوں تک مجدد آتے رہے۔ پہلی صدی کے مجدد حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے فرمایا ہے، محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہے، وہ پہلی صدی کے مجدد تھے۔
दूसरी सदी के मुजद्दिद में इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम पाक आता है। इसी तरह कई उलमा हैं, उसमें मुजद्दिदीन की फहरिस्त एक तवील है। एक ज़माने में कई मुजद्दिद भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक ही होगा। तीसरी सदी में दूसरे मुजद्दिद आए, चौथी में अलग आए, पाँचवीं में अलग आए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ये भी मुजद्दिदीन में हैं। और इसी तरह से 1000 साल के बाद हिंदुस्तान में एक मुजद्दिद आए जिनको मुजद्दिद अहमद फारूकी सरहिंदी मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, जिन्होंने अकबर का लाया हुआ दीन इलाही ख़त्म किया और दीन मुस्तफ़ा की फिर से नशोनुमा की। वो मुजद्दिद अल-फसानी इमाम रब्बानी जिनका लक़ब है वो अहमद फारूकी सरहिंदी। उनके बाद फिर मुजद्दिद आए सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह, शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। 14वीं सदी के हालात में थोड़े से आपके सामने बता दूं। ये 13 सदी के जो मुजद्दिद आए, इन्होंने अपने अपने ज़माने में तजदीदी कारनामे फरमाए। उनके ज़माने में जो चैलेंजेस थे उनका मुकाबला उन्होंने किया। उम्मत मुस्तफ़ा पर, दीन मुस्तफ़ा पर आने वाली सारी बलाओं को उन्होंने दूर किया। जिस अंदाज से भी तूफ़ान खड़े होते, मुजद्दिद अपने ज़ात के साथ, अपने कलम के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ जिहाद करता और शरीयत ताहिरा का दिफा करता। 14वीं सदी के हालात ऐसे थे मेरे अजीज़ों। हिंदुस्तान के हालात में अगर आपको बताऊं, यहाँ के पस मंज़र को आपको पहले समझना होगा, फिर आला हज़रत की ज़ात आपको समझ में आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब या उलमाए उम्मत ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी। हिंदुस्तान के हालात ऐसे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेज़ अपने कदम जमा रहे थे। और अंग्रेज़ जब यहाँ पर फैलना शुरू हुए, पहले इन्होंने बंगाल को अपने काबू में किया, फिर उसके बाद गोवा में, इधर उधर इलाकों में अपनी कंपनी के नाम से शुरू किया, बम्बई को कब्ज़े में लिया। ये वो दौर था जब यहाँ पर मुग़ल सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी। बहादुर शाह ज़फ़र जिसके आखिरी हुक्मरान रहे हैं, ये कमज़ोरी के अयाम थे, मुग़ल सल्तनत की आलालत का दौर था और अंग्रेज़ों ने इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके हिंदुस्तान में अपने कदम जमाए। जानते हैं उस वक्त पूरे हिंद में, अभी हिंदुस्तान की तकसीम नहीं हुई थी, ये बांग्लादेश भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, ये पाकिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था, अफ़गानिस्तान के भी कई इलाके हिंदुस्तान के हिस्से में आते थे, बड़ा हिंद था। उस ज़माने में पूरे बर्रे सग़ीर इसको कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंटल हिंदुस्तान को बर्रे सग़ीर, शिबहुल क़ारतिल हिंदिया इसको अरबी में कहते हैं, यानी एक इंटरकॉन्टिनेंटल के बराबर ही हिंदुस्तान को समझा जाता है, थोड़ा छोटा उससे। इतने पूरे इलाके में पूरे मुसलमानों का अकीदा एक ही था, वो अहले सुन्नत व जमात, या अगर कुछ थे तो राफ़िज़ी और शिया थे थोड़े से, लेकिन पूरे बर्रे सग़ीर में मुसलमान सिर्फ अहले सुन्नत व जमात थे। अंग्रेज़ जब यहाँ पर हिंदुस्तान में आए तो इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे था? इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, उलमाए इस्लाम से इन्हें ख़तरा था। उलमाए इस्लाम इनके ख़िलाफ़ खड़े हो सकते थे, और जाहिर सी बात है उस वक्त अभी तुर्की की खिलाफत उस्मानिया भी मौजूद थी और हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत थी। मुसलमानों का दबदबा ऐसा था कि एक बार अगर बादशाह इस्लाम जिहाद का ऐलान कर दे तो सारे कफन बरदोश सड़कों पर आ जाते। एक ऐलान हो जाए, नौजवान तो नौजवान, बूढ़े भी रास्तों पर आ जाते अपनी जान अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए। हर ज़माने में हमारे यहाँ दायरा इस्लाम में मैं आपको बताऊं, मरने से कभी कोई मुसलमान खौफ नहीं खाता था। इसीलिए 1947 की जो आज़ादी की जंग है, इसमें आप देखेंगे तारीख अगरचे आपको बताई नहीं जाती, 1 लाख से ज़्यादा मुसलमानों की भी मौत उसमें हुई, शहादत हुई है। और तकरीबन 1857 से अगर मैं गिनाऊं, 30,000 सिर्फ उलमाए अहले सुन्नत ऐसे हैं जिनको दरख्तों पर फांसी पर लटकाया था अंग्रेज़ों ने। ये हमारी कुर्बानियाँ हैं और अंग्रेज़ ये अच्छी तरह से जानता है
جس کو اقبال نے کہا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انگریز یہی سوچتا ہے کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، اس کے جسم سے روح محمدی نکال دو، عشق مصطفیٰ نکال دو۔ اس زمانے میں انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ یہاں ان کی یونٹی اور ان کے اتحاد سے ہمارے لیے خطرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں منافقین کو خریدنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، ہر زمانے میں۔ وہ زمانہ بھی ایسا رہا کہ انگریزوں نے اپنے خلاف بولنے والوں کو کالا پانی کی سزا دی، انڈمان نکوبار بھیجا، پھانسی کی سزائیں دی، لیکن وہی انگریز چند علماء کو خریدتا رہا، چند مولویوں کو خریدا اور ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان اختلافات ڈالنے کی کوششیں کی، کیونکہ مشہور ہے، یہ میری اکیلے کی بات نہیں، سارے لوگ جانتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کس کی رہی ہے؟ انگریزوں کی رہی ہے، سب جانتے ہیں۔ ہاں بالکل، مجھے اس بات سے خوف نہیں ہے، ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی انہی کی لائی ہوئی تھی، تفرقہ پیدا کرو، ٹکڑے کرو اور اس کے بعد حکومت کرتے رہو، اختلافات ڈالو۔ تو انہوں نے ہندوستان میں اس چیز کی کوشش کی، اور سب سے پہلے اختلافات جو جنم لیتے ہیں وہ قادیان پنجاب سے، وہاں سے ایک مرزا غلام احمد قادیانی نام کے شخص کو اٹھایا گیا، انگریزوں نے اس کی بہت بھرپور مدد کی، تعاون کیا پیسوں سے، اور پھر اس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں لانا شروع کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے، یہ 14ویں صدی کا زمانہ، ہجری کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، اور 1857 سے پہلے کے یہ معاملات ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کھڑا ہوا اور نئی نئی باتیں دین میں لایا، لیکن انگریزوں نے اس سے ایک غلطی یہ کروا دی کہ اس کو نبی بھی بنا دیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا نبی ہوں، میرا نام احمد ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، انگلش میں فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی کی پھکائی شروع ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے امت مصطفیٰ اس وقت بیدار تھی، تقریباً ساری امت نے بالاتفاق اس کو ریجیکٹ کیا اور اس کو کہا کہ یہ اس امت کا دجال ہے، اس کو خارج اسلام مانا۔ اور آج بھی پاکستان میں بھی قادیانیوں کو مائنورٹی میں رکھا گیا ہے، مسلمانوں میں نہیں، وہاں پر نہیں ہے۔ اس کا رونا یہ پوری دنیا میں روتے ہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، کیونکہ ہماری بیس اور ہماری جڑ ہے ختم نبوت کو دل و جان سے ماننا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ غلام احمد قادیانی نے یہ خلفشار مچایا ہندوستان میں۔ ظاہر سی بات ہے عوام تو عوام ہے، کل انعام ہے، یعنی بھیڑوں کی طرح۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر آج بھی شیطان بھی کھڑا ہو جائے تو اس کے چند مرید تو ہو ہی جاتے ہیں، ہو ہی جاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں آپ کیسے کیسے باباؤں کے مرید ہوتے ہیں؟ ارے ان کی بیویوں کو یہ ورغلا کر کے اپنی بیوی بنا لیتے ہیں، تب بھی یہ مرید ہی بنا ہوا ہے۔ یہ ہوس کے پجاری، ایسے بھی حالات ہمارے سامنے موجود ہیں، حرام کاریاں کھلے عام دیکھتے ہیں پھر بھی اس کے مرید ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہ تو الگ بات ہے، شیطان اگر کھڑا ہو کر کے کہہ بھی دے کہ میں شیطان ہوں تب بھی تھوڑے مرید اس کے ہو ہی جائیں گے، کچھ تو بھلا کر دے گا یہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی کا کفر ظاہر تھا، ختم نبوت کا انکار تھا، باوجود اس کے کچھ ماننے والے اس کے فالوورز تھے، جس کی وجہ سے ہندوستان میں اختلافات کی ہوا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر معاملات ایسے آئے کہ پھر ایک علاقہ ایسا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو تو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر میں اب کھولوں بہت سارے تو کچھ لوگوں کے اب دلوں میں چبھن ہوگی، پیٹ میں درد بھی ہوگا۔ لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا اختلافات کی بات کرتے ہیں، بانٹنے کی بات کرتے ہیں، فرقے کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز، حق بات بتانے کو اگر تم فرقہ واریت سمجھو گے تو یہ تمہارا کوڑ ہے، یہ تمہارا مرض ہے۔ اگر کوئی یہ بتا دے کہ یہ شکر ہے، یہ گوبر ہے، تو تم کیا کہو گے؟ یہ فرقہ پیدا کر رہا ہے۔ فرقہ نہیں میرے عزیز، تجھے بتا رہا ہوں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔
میٹھا کھا لے اور غلاظت چھوڑ دے. اسی لیے تو علماء بتاتے ہیں. کیا ہمارا ذاتی کوئی جھگڑا ہے کسی سے؟ کوئی ہماری پراپرٹی پر آ کر بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی میرے کپڑے چھینا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہے میرے عزیز ہو. جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں. اور مجھے کسی کو گالیاں دینے میں کوئی شغف نہیں ہے اور نہ میری زبان ایسی ہے، لیکن جو حقوق اسلام ہے اور دین کے جو حقوق ہیں وہ میں بتا کر رہوں گا. ایک طرف غلام احمد قادیانی کی خرافات، دوسری طرف سر سید احمد خان. اس نے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی، نیچریت. یہ کیا تھا؟ یہ بھی انگریزوں کے پاس سے پڑھ کر کے آیا، جو بانی ہے مسلم یونیورسٹی کا. ظاہر سی بات ہے وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے اساتذہ کو کچھ باتیں بری لگتی ہیں، کچھ باتیں بری لگیں گی، لیکن یہ حقیقت ہے اور تاریخ سے تم منہ موڑ نہیں سکتے. سر سید احمد خان واپس آ کر کے قرآن عظیم کی بہت ساری باتوں کا انکار شروع کر چکا تھا. اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ معجزات کوئی چیز ہی نہیں ہے، قرآن میں کسی معجزے کا ذکر ہی نہیں ہے. ہر چیز کی بدل کر کے تعویل کر دی. کہا فرشتے ہوتے ہی نہیں ہیں، انسان کے اندر جو نیکی کرنے کی طاقت ہے اسی کا نام فرشتہ ہے. شیطان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ برائی کرنے کی جو صفت ہے انسان کے اندر اسی کا نام شیطان ہے. قرآن پاک کی پوری تفسیر بدل ڈالی. جنات کا انکار، جنت و دوزخ. ارے میاں کس نے دیکھا؟ یہ نیچریت تھی. نیچریت کا مطلب ہے نیچر کو ماننے والے ہیں. جو دکھ رہا ہے بس اسی کو ماننا ہے، جو نہیں ہے اس کو نہیں ماننا ہے. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق بھی بہت ساری نئی باتیں اس نے رکھی. قیامت کے دن شفاعت کے متعلق اور دیدار الہی کے متعلق سر سید احمد خان نے لکھا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، نہ زندگی میں، نہ موت کے بعد، نہ جنت، نہ دوزخ، ایسی کوئی چیز ہی نہیں. میاں ہندو تو عقیدہ رکھتے ہیں نرگ اور سورگ کا، وہ تو بیچارہ ان سے بھی نیچے آ گیا. یہ تمام چیزیں نیچریت اس زمانے میں پھیلی. اب کچھ مسلمان ادھر بھی فالوورز. سر سید احمد خان کوئی نیا پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بھی انگریزوں سے پڑھ کر کے متاثر ہو کر کے آیا، انگلینڈ سے یا یورپی کنٹریز سے. اور مسلمان اس کو جو ظاہر سی بات ہے تھوڑا روشن خیال سمجھتے ہیں. ارے یہ بہت ہی ماڈرن ہے، نیا علم لے کر کیا ہے، اس کے پیچھے چلنے لگے. اس نے علم کے نام پر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کیا. ایک طرف یہ معاملات، قادیانی فتنہ اپنی جگہ پر، نیچری فتنہ اپنی جگہ پر، اور پھر دیوبندی فتنہ ایک اور. یہاں پر میں آج انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو. آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی. کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے.
یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ یہ عبارتیں آئی، کتابوں میں لکھی گئی، اور بڑا فتنہ یہاں سے بھی ہوا مولوی قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب سے، کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بالفرض بعد زمانے نبی کے اگر کوئی دوسرا نبی پیدا ہو گیا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یعنی کوئی دوسرا نبی پیدا ہو سکتا ہے اگر ہو گیا، اگر مگر کی بات ہی چھوڑو، جب حضور نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا تو نہیں ہوگا۔ آپ کتاب میں یہ نئی بات لکھنے کی کیوں ضرورت پیش کی؟ آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ اگر اب کے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے گا تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا؟ تو آپ کی اس بات سے پتہ نہیں کتنے محلوں میں کہاں کہاں کوئی نبی ہونے کا اعلان کر دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کتابیں پورا کا پورا ہندوستان ایک کھلبلی مچا چکی تھی، کوہرام بپا تھا، تنازعات میں گھر گئے۔ قادیانی اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ادھر ایک نیچری فرقہ ہے علی گڑھ سے جو قرآن کے معجزات کا انکار، حسیات کو صرف ماننے والا، نیچر کو صرف ماننے والا اور مغیبات کو نہیں تسلیم کرنے والا، اور ایک طرف عظمت رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق یہ سارے جملے آ رہے ہیں۔ چلو 100 سال کا عرصہ گزر گیا، آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میری یہ دعوت قبول کریں علماء دیوبند یا جو بھی، میں آپ سے اتحاد کر لوں گا، سینے سے سینہ لگا لوں، لیکن صرف یہ باتوں سے تم انکار کر دو اور کہو کہ وہی عشق رسالت ہمارے اندر ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق میں تھا، سیدنا عمر فاروق میں تھا، عثمان ابن عفان میں تھا، حیدر کرار میں تھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ جو مشائخ اہل سنت نے ہمیں محبت رسول اور تعظیم رسول سکھایا ہے اسی پر ہمارا اتفاق ہے، آؤ میں سینے سے سینہ لگانے کو تیار ہوں۔ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں آپ سے؟ ہم کون سا اختلاف چاہتے ہیں؟ ہمارا یہ ایک بات یاد رکھ لیں، اگر میں آج نام لے کر کے کسی کو کہہ رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ ہمارا دین ہی یہ کہتا ہے جو ان سے نا آشنا ہو اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، ہمارے رشتے ناتے اگر ہیں تو صرف عظمت رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے۔ اسی لیے سرکار مرشدی پیر و مرشد تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔
اسی وقت ایمان کو پہنچو گے، اسی وقت ایمان کو پہنچو گے۔ اب یہ حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، انڈیا کے، ہندوستان کے، اکھنڈ بھارت کے حالات، مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا انگریز، اور انہوں نے اپنے مال، اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو پھیلانے کے لیے، بہادر شاہ ظفر کا قتل ہو چکا تھا، اس کے بعد علماء حق نے محسوس کر لیا کہ انگریز درمیان امت تفرقہ ڈال کر اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ مرد مجاہد علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلی کی جامع مسجد سے فتویٰ صادر فرمایا کہ انگریز ہندوستان کا دشمن ہے، ان سے قتال کرنا فرض ہے مسلمانوں کو۔ اسی فتوے کی بنیاد پر زندگی بھر کی عمر قید کی سزا میں ان کو انڈمان نکوبار بھیجا گیا، وہیں پر ان کی وفات ہوئی۔ آج مزار بھی ان کا جزیرہ انڈمان میں ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 1857 کی یہ جو غدر ہے، اس کے بعد کے علماء اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے محسوس کر لیا اسی زمانے میں کہ انگریز نے فرقہ پیدا کر دیا ہے، کچھ علماء اس کی بولی بول رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں کچھ علماء جو مدرسہ بنا رہے تھے ان کو ماہانہ مشاہرہ مل رہا ہے انگریز حکومت سے، علی گڑھ کو پاؤنڈ آ رہے ہیں انگلینڈ سے، اور دیگر علماء کو پاؤنڈ آ رہے ہیں، اور یہاں جو علماء ان کی ان خرافات کو بیان کر رہے ہیں ان کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اعلیٰ حضرت بھی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے، وہی کفایت علی کافی جنہوں نے اپنی ایک نعت میں کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جاں پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ جو نعت انہوں نے لکھی تھی اس وقت جب آپ کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا تھا، یہ مولانا کفایت علی کافی۔ پھر مولانا عنایت احمد کاکوروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے انگریزوں نے بند کیا، اس ایک عالم ربانی نے پتھر کی ٹھیکری سے دیواروں پر پوری علم الصیغہ کتاب لکھ دی تھی، جو آج بھی عالم کورس کی کتاب میں پڑھائی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اگر انگریز کو علماء سے محبت تھی اور وہ مدرسے کی سنگ بنیاد میں آ رہے تھے، تو ان علماء کے ساتھ وہ کالا پانی کی سزائیں اور موت اور پھانسی کی سزائیں کیوں دے رہے تھے؟ آپ سمجھا کریں، کچھ علماء کو وہ شہید کر رہے تھے اور کچھ علماء کو وہ پیسوں سے پال رہے تھے۔ یہ حالات بڑے دیگرگوں تھے، امت میں تفرقہ، اختلافات آ چکے تھے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا، نیچریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، قادیانیت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، دہریت اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے، اور ایک طرف غیر مقلدیت بھی اپنے پاؤں پھیلا رہی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین جو اہل سنت و جماعت کا گہوارہ تھی، اولیاء کا مرکز تھی، یہ خواجہ ہند کا ہندوستان تھا، یہ محبوب الہی کی وراثت کی زمین تھی۔ یہاں صابر کلیری کے مجاہدات تھے، یہاں بابا فرید کے نغمے تھے، یہاں پر اولیاء کاملین کا گلشن تھا، یہ تمام صوفیاء کاملین کے پروردہ مریدین کا ایک عظیم گلستان تھا۔ اس گلستان کو کئی انگریزوں نے اپنے پاؤں سے کچلنا شروع کیا، اس میں خزاں آنے لگ گیا۔ اس حسین گلدستے میں، ہندوستان کے گلدستے میں پھول مرجھانے لگے۔ نیچریت کا غلبہ آیا ہے، وہابیت کا غلبہ آیا ہے، قادیانیت کا فتنہ سر ابھار رہا ہے، الہاد و بے دینی کا فتنہ سر ابھار رہا ہے۔ اب ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو موسیٰ کا جلال لے کر فرعون کے مقابل میں آئے، جو ابراہیم کی ثبات قدمی لے کر کے نمرود کے سامنے آئے۔ اب ایک ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو صدیق کی صداقت اپنے سینے میں رکھتا ہو، فاروق اعظم کی عدالت اپنے سینے میں رکھتا ہو، عثمان ابن عفان کے حلم و بردباری اپنے سینے میں رکھتا ہو۔ ہندوستان کو اب ایسے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو حیدر کرار کی شجاعت بھی رکھتا ہو، غوث اعظم کا نائب ہو، خواجہ ہند کا وارث ہو، اللہ رب العزت
العزت نے ہندوستان کے سنی مسلمانوں پر وہ احسان عظیم فرمایا جب صوفیاء کے مرکز اور اولیاء کاملین کی خانقاہیں آواز دینے لگی الہا اب ہند کا کیا ہوگا، یہاں تو اب چادریں نہیں، اب گاگریں نہیں، یہاں اولیاء کی بارگاہ میں آنے سے روکا جا رہا ہے، وسیلے کو شرک، استمداد کو کفر کہا جا رہا ہے، عظمت رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، نماز میں رسول کے خیال آنے کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، پیٹ پیچھے کی خبر نہ ہونے کی حضور کے بارے میں کہی جا رہی ہے، الہا اب کون اس دین کا وارث ہوگا، جانشین ہوگا، محافظ ہوگا، نگہبان ہوگا؟ آواز آئی غیب سے، اللہ رب العزت نے پورے ہندوستان کے اس سائے پر ایک ایسی عظیم سلطنت کو بیدار فرمایا جس سلطنت کا نام ہم یوں کہتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اس عظیم ہستی کو اللہ تعالیٰ نے جلوہ فرمایا جس کو پوری دنیا سنیت اعلیٰ حضرت کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے نعمت، آقائے رحمت، کنز الکرامت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ عزیزان گرامی، اس امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا، یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے۔ آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے۔ بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے، واللہ اعلم۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی۔ الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا اور دادا نے احمد رضا رکھا، اسی نام سے آپ مشہور زمانہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہیں بلکہ صوفیاء کرام بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ بچہ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے تو بسم اللہ خوانی کرائی جاتی۔ اس رواج کو ہمارے لوگ بھول چکے ہیں۔ چلے چھٹیاں تو یاد رہیں اور دوسرے معاملات تو یاد رہے جو عورتوں کے شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن اسلامی مشائخ اور بزرگان دین نے جو طریقے ہمارے لیے مستحب فرمائے تھے ان کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی بسم اللہ خوانی کروائیں، یعنی کسی بھی باعمل عالم دین سے بچے کو اس دن بسم اللہ پڑھایا جاتا ہے جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوتا ہے، اور اس کو الف با پڑھایا جاتا ہے، قرآن کی چند آیتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ رسم بسم اللہ خوانی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی وہ وہاں کی رسم رہی ہے، وہاں کا رسم دستور بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو استاذ آئے پڑھانے کے لیے اسی رسم بسم اللہ خوانی میں، جب ان کے دادا بھی ہیں والد بھی ہیں، لیکن رسم کے مطابق استاد آئے پڑھائے، الف با تا سا جیم ہا، یہ جو الف با پڑھایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ایک سوال کرتے ہیں اپنے استاد سے،
अलीफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलीफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा झा सीन शीन स्वाद वात ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा। उसके बाद आता है लाम अलीफ या, ये लाम अलीफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हजरत ने फरमाया ये सिंगल सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलीफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलीफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नक़ी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर इल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलीफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश का रहे।